علم راشد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، زمزم کھڑے ہو کر پینے کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جی ہاں، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ زمزم کے پانی میں مطلوب یہ کہ خوب سیر ہو کر پانی پیا جائے، خوب پیٹ بھر کر پانی پیا جائے، اور اس پانی کی برکت سے جسم کے تمام اعضاء تک بآسانی اور جلدی پہنچ جائے۔ اور یہ دونوں مقصد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ایک تو زیادہ پانی پیا جاتا ہے، دوسرا پانی جسم کے تمام پارٹس میں جلدی سے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آب زمزم پیٹ بھر کر پینے کے متعلق مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے دریافت کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، کیا تم نے اس طریقے پر زمزم پیا ہے جیسے کہ پینا چاہیے تھا؟ انہوں نے سوال کیا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، یعنی اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور 3 سانسوں میں پانی پیو اور پیٹ بھر کے زمزم پیو۔ جب پانی پینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ کہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ زمزم سے پیٹ بھر کر پی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں آتی ہیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، بس ریزن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا نے اس کو کھڑے ہو کر پیا ہے، اس لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو کر پئیں۔ اکثر علماء کا نقطۂ نظر یہی ہے، البتہ بیٹھ کر پینا بھی درست ہے، اگر کوئی زمزم کے پانی کو بیٹھ کر پیے تو درست ہے، لہذا کھڑے ہو کر پینے کو واجب اور ضروری سمجھنا اور بیٹھ کر پینے والوں پر نکیر کرنا یا ان کو تانے دینا یا ان کو برا بھلا سمجھنا کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو نرمی سے شریعت کا حکم بتایا جائے۔ امید ہے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زمزم ایک سانس میں پینے والی بات بے اصل ہے، ایک سانس میں پینے والی بات بے اصل ہے۔ اس مسئلے میں عام پانی اور زمزم کا ایک ہی حکم ہے کہ عام پانی کو کم از کم 3 سانسوں میں پیا جائے اور زمزم کو بھی کم از کم 3 سانسوں میں پیا جائے، یعنی دونوں کا 3 سانسوں میں پینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، لیکن اس دعا کا پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے علم نافع، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ تو یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، لیکن اس کو مسنون نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں مشکات میں اور حدیث نمبر ہے 4169 ہے، اس میں حضرت علی سے روایت کہ ایک دن انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر لوگوں کے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوفہ کے ایک بلند اور کشادہ جگہ پر اپنی مجلس قائم کی، اور وہاں لوگوں کے جھگڑوں اور معاملوں کو سن کر فیصلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، اور جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے وضو سے پہلے اس پانی میں سے پیا، اور پھر انہوں نے یعنی حضرت علی نے وضو کے لیے اپنا منہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، اور راوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سر کا مسح اور اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حالت میں پیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو کراہت پر محمول کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا جیسے کہ ابھی میں نے کیا۔ تو پتہ چلا کہ زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا
مسنون ہے۔